بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز اسلام میں جب صحابہ اکرام کی تعداد 38 ہوئی تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان و اظہار اسلام کے لیے اجازت طلب کی اور اصرار فرماتے رہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار اسلام کی اجازت مرحمت فرما دی۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو خطبہ اسلام دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلانے والے پہلے خطیب کا شرف حاصل ہوا۔ مشرکین مکہ نے جب مسلمانوں کو کھلم کھلا دعوت اسلام دیتے دیکھا تو ان کا خون کھول اٹھا اور وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہایت بری طرح مارا، حتیٰ کہ عتبہ بن ربیعہ نامی خبیث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آیا اور اپنے ناپاک جوتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک چہرے پر مارنے لگا اور آپ کے پیٹ پر چڑھ کر اچھل کود کرنے لگا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ زخموں کی وجہ سے آپ کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ جب آپ کے قبیلہ بنو تیم کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کو مشرکین سے چھڑا کر گھر لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشویشناک حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ آپ کے والد ابو قحافہ اور بنو تیم کے لوگ بہت پریشان تھے اور مسلسل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بالآخر دن کے آخری حصے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آ گیا، لیکن ہوش میں آتے ہی زبان سے پہلا جملہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہیں۔ آپ کی یہ بات سن کر قبیلے کے کئی لوگ ناراض ہو کر چلے گئے۔ آپ کی والدہ جب کچھ کھانے پینے کے لیے کہتی تو آپ صرف ایک ہی جملہ کہتے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہیں، مجھے صرف ان کی خبر دو۔ جب آپ کو یہ خبر ملی کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں اور دار ارقم میں تشریف فرما ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا جب تک اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بذات خود دیکھ نہ لوں۔ جب سب لوگ چلے گئے، آپ کی والدہ اور ام جمیل بن خطاب آپ کو سہارا دے کر شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عاشق زار کو دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے اور آگے بڑھ کر انہیں تھام لیا اور ان کے بوسے لینے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر تمام مسلمان بھی فرط جذبات میں آپ کی طرف لپکے، زخموں سے چور۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی رقت طاری ہوئی۔ اس پر آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں ٹھیک ہوں، بس چہرہ تھوڑا زخمی ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ عاشق اکبر کی وارفتگی، جان نثاری اور عشق رسول کا یہ بے مثال منظر چشم فلک نے شاید ہی کہیں اور دیکھا ہوگا، اس لیے تو دنیا انہیں امام عشق و محبت مانتی ہے۔ قیامت تک جب کبھی رسول محتشم تاجدار عرب و عجم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشاق کا ذکر ہوگا تو اس میں سب سے پہلا نام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا، جنہوں نے اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ قصہ کتاب عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا گیا۔